سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بدعوته إلى يوم الدين۔ بھائیو، یہ جو مجمع ہے یہ کوئی بھی بیان کے لیے نہیں ہے اور 5 کام سے بھی سب واقف ہیں، ترتیب بھی اس کی پتہ ہے، جو بنیاد ہے ہمارے کام کی، مقامی کام کی بنیاد ہے اور ابتدا ہے۔ اصل یہ مجمع تو اس بات کی فکر کے لیے ہے کہ ہمارے پورے ضلع اور صوبے کے اندر یہ اعمال مستحکم ہو جائیں، اس لیے صرف بیانات کے لیے نہیں، یہاں تو تقاضے پیدا کر کے اور تقاضوں کو مکمل پورا کرنے کی شکل بنانے کے لیے ہم جڑے۔ سنتے ہم براہ راست رہتے ہیں، بار بار رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فکر ہم نے کی ہے اور جو بھی بات آئی ہے اس کی عملی شکل اسی ماحول کے اندر بنے۔ جو کام ماحول کے اندر ہو جاتا ہے اور آج ہم یہاں کر لیں گے وہ آسان ہو جائے گا، جس کو پیچھے جانے کے لیے چھوڑ دیا پھر اس کے اندر تنگی اور مشکل آ جائے گی۔ اس لیے بنیادی چیزیں ہیں، ہم انہیں اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ ہمیں ہی انہیں لے جا کر پیچھے اضلاع کے اندر رکھنی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہم ربط قائم کریں اپنی بات کے اندر، یہ تو ایک تقاضے ہیں جو ہمیں دوبارہ سے مذاکرے کے طور پر آپس میں ذہن نشین کرنے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے 1 سال اور 2 سال۔ تو ایک تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے صوبے کا ہر ضلع اور ضلع کا ہر علاقہ، ہر دیہات وہ کام پر کھڑا ہو جائے، اور ان سارے مشوروں کی، ان ساری ترتیبوں کی بنیاد، یہ جو ترتیبیں قائم کی جا رہی ہیں نا، ان ترتیبوں کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر وہ اعمال نبوی زندہ ہوں اور اعمال ہدایت زندہ ہوں، کیونکہ اعمال نبوی، اعمال ہدایت ایک ہی چیز ہے، الفاظ ہیں، کیونکہ جو نبوی اعمال ہیں وہی ہدایت کا سبب ہے، وہی اعمال ہدایت ہیں۔ انہی کے ذریعے سے تربیت بھی ہوگی انسانوں کی، یہی اعمال تربیت بھی ہیں، یہی اعمال ترقی بھی ہیں، یہی اعمال نصرت بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، سب ایک چیز کے الفاظ ہیں، اعمال نبوی ہوں، اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں، اعمال نصرت ہیں، ہر مسجد کے اندر زندہ کرنے۔ تو کام کو آسان کرنے کے لیے ترتیب ہے، تاکہ کوئی بھی مسجد ہماری ان اعمال سے خالی نہ رہ جائے، کیونکہ جو مسجد اعمال ہدایت سے، اعمال نبوی سے خالی ہوگی، گویا اس مسجد کے اطراف کے جتنے لوگ ہیں ان کی ہدایت کا سامان ابھی ہم نے مہیا نہیں کیا۔ تو ساری ترتیب، پہلی بات تو ہم ہر نئے پرانے کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جتنی بھی ترتیب بنائی ہے یہ ترتیب ہے، اور ترتیب اس لیے ہے کہ ہر مسجد کے اندر وہ اعمال زندہ ہو جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے، ہر محلے کے اندر وہ اعمال زندہ ہو جائیں جو مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ دونوں باتیں، ہر مسجد میں اور محلے میں وہ اعمال زندہ ہو۔ بعض جگہ مساجد نہیں ہوتی تو محلہ ہے، لیکن وہ اعمال قائم ہونے چاہیے، اعمال مسجد شروع ہو۔ اعمال مسجد کیا ہے؟ تعلیم ہے، دعوت ہے، تعلیم اور تعلم اور دعوت۔ یہ مسجد آگے قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب اعمال زندہ ہو جائیں گے تو مسجد کے قائم کر دیں گے، اس لیے ہم کوئی ٹھکانہ بنا لیں، کوئی کمرہ لے لیں، کوئی ایسا کھیا بنا لیں یہاں پہ ان اعمال کو شروع کریں۔ جب یہ اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسجد کو بھی وجود دے دیں گے۔ تو کوئی بھی دیہات اور کوئی بھی مسجد ان اعمال سے خالی نہ رہے، اس کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی۔ مسجد کو مسجد سے جوڑنا، حلقوں کو حلقوں سے جوڑنا، اضلاع کو اضلاع کی ذمہ داری کہ جلد سے جلد، کیوں اگر جتنی ہم تاخیر کریں گے اتنے لوگ جو دنیا سے چلے جائیں گے وہ بغیر ہدایت سے جائیں گے، تو نقصان ہمارا ہوگا۔ کہ آسان بھی ہو اور مؤثر بھی ہو، تو اس میں ضلعوں کو ضلعوں سے جوڑا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ضلع کی جماعتیں پھیل جائیں، کبھی کسی ضلع میں ہے، کبھی کسی صوبے میں ہے، تو جماعتوں کا خروج خیر سے خالی تو نہیں ہے،
لیکن جتنا اس سے نتیجہ آنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آدمی پانی کے لیے بورنگ کرتا ہے، آپ کے یہاں بھی بورنگ بولتے ہیں، پانی نکالتا ہے نیچے سے، تو پانی پہنچتا ہے اس کی ایک گہرائی وہ متعین ہے کہ اتنی گہرائی پر ہے پانی، 120 فٹ پر ہے، اور وہ 40 فٹ کھودا اس نے، یہاں پر نہیں نکلا، پھر دوسری جگہ 40 فٹ کھودا، اور 10 جگہ 40 فٹ کھود دیا، اس نے 400 فٹ کھود ڈالا اور پانی ملا نہیں، حالانکہ وہ تو 120 فٹ پر تھا، اور خود اس نے 400 دیا، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ پتا بھائی کیوں نہیں آیا؟ یہ تسلسل چاہیے تھا، ایک ہی جگہ مسلسل محنت لگتی اتنی جتنی درکار ہے تو پانی ملتا۔ تو ہمیں ایک بار ایک علاقے میں وقت لگا کے پھر دوسری جگہ چلے گئے، ابھی وہاں ابتدا ہوئی تھی، ابھی درکار تھا تو وہاں اور جماعت پیدا کریں ہم جم کر۔ یہ تو اصلی مثال ہے، انسان موجودہ مثالوں سے آسانی سے سمجھتا ہے، اور یہ سنت ہے اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت ہے کہ جب محنت کرتے تھے تو پوری محنت کرتے تھے، جتنی ضرورت ہے مسلسل محنت پیدل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا جماعت کے ساتھ، قبیلہ ہمدان کی طرف، تو قریب 6 مہینے جماعت کے ساتھ محنت ہوئی وہاں، لیکن قبیلہ ہمدان نے ہدایت قبول نہیں کی۔ وہاں سے ساتھیوں کا واپسی کا ارادہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کی گئی کہ 6 مہینے ہوئے ہیں اور حالات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت بنائی اور جماعت کو روانہ کیا اور لکھا کہ اب ان میں سے جو وہاں رہنا چاہے وہ ٹھہر جائے اور جس کو واپس آنا ہے وہ واپس آ جائے۔ جنہیں واپس آنا تھا وہ واپس ہوئے، کچھ لوگ ٹھہرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں محنت شروع کی، تو پھر محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ہمدان کو ہدایت دے دی۔ تو ایک کے بعد ایک جماعت پیدر پہ تسلسل تعقب الجیش، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات باندھا ہے حیات الصحابہ کے اندر کہ پیدر پہ محنت ہو، تسلسل کے ساتھ محنت ہو، تاکہ جو مقصد ہم لے کے چلے ہیں وہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری جماعت علاقے کو کھڑا کرنے کے لیے ایک متعین مدت تک محنت کرے، اور ہماری محنت کے اندر سب سے مضبوط شکل، محنت کے اندر سب سے مضبوط شکل وہ جماعتوں کی ہے، عمومی جماعتیں، 4 مہینے کی جماعتیں۔ یہ کم درجے کی بات ہے، ایک چلے کی جماعت وہ ایک کاروباری کے حلقے کے اندر پورا چلہ لگائے۔ کتنی مسجدیں ہوتی ہیں؟ 15 مسجدیں ہوتی ہیں، اگر 3 دن بھی لگائے تو ایک مسجد میں کتنے چاہیے؟ 45 دن پھر بھی چاہیے، 15 کیا، اگر 15 مسجدوں کا ایک 3 دن مسجد پہ لگائے تو کتنے ہوئے؟ 45 دن۔ کم از کم ایک چلہ تو ایک حلقے کے اندر جماعت لگائے۔ اگر ہمیں ملا ہے کہ ہمیں ملا ہے دیناجپور، تو دیناجپور میں کتنے حلقے ہیں؟ 15 مسجدوں کے قریب، اس کو دیکھیں کہ وہاں 20 حلقے ہیں، تو ایک وقت میں 20 جماعتیں چاہیے، ایک وقت میں 20 جماعتیں چاہیے۔ اور سال میں کتنے چلے ہوتے ہیں؟ سال میں کتنے چلے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں نا، تو 20 کا 9 سے کرو، کتنے ہوئے بھائی بتاؤ نا؟ 180 جماعتیں کم از کم وہاں چاہیے۔ تو 180 جماعتوں کا تقاضا ہے وہاں پر۔ اب دیکھیں ہم نے کتنی روانہ کی، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا جماعت بھیجنے کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس ضلع میں ان جماعتوں کے ذریعے سے کام کو کھڑا کرنے کا تقاضا ہے کہ جو جماعت جائے وہ کام کو کی تعمیر کرے گا۔ اس کے لیے ہم پورے اپنے ضلع کے اندر متفکر ہیں کہ ہمیں ایک محنت کا میدان ملا ہے، کہ جو میدان ہمیں محنت کا ملا ہے ہم اس میدان پر جم جائیں، کہ 2 سال بعد اس ضلع کی حالت ایسی ہو کہ اب یہ ضلع کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، اس ضلع کو کمزور علاقے حوالے کرے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں گی،
اس میں یہ بھی کرنا ہوگا کہ آپ جن جماعت کو روانہ کر رہے ہیں اپنے ضلع سے اس سے اہتمام کے ساتھ روانگی کی بات کرو. روانگی کی بات میں کہ ہم آپ کو وہاں بھیج کیوں رہے ہیں. کوئی جماعت خالی اس ذہن نہ جائے. مگراہٹ سے جاری ہے اگر دیناج پور تو مگراہٹ میں متعدد بار اس کا روانگی کی بات کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ایک تو آپ کے اپنے اعمال کی پابندی ہے جو آپ کے جماعت کے اعمال ہے, تعلیم ہے, انفرادی عمل ہے, اس کا مذاکرہ تو ہے. اہتمام کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہو کہ آپ کو وہاں سے نقد جماعت نکال کر لانا ہے. جب تک مسجد سے جماعت نہ نکلے نقد مسجد نہ بدلنا اور جم کر محنت کرنا. اور نقد جماعت بنانے میں یہ صورت اختیار کرنا کہ مسجد کی آبادی کے ساتھ میں محنت کر رہے ہیں, اعمال مسجد کے ساتھ جن لوگوں کی تشکیل کر رہے ہیں. اول درجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے محل کے اندر لانا بات کرنا مسجد میں. یہ موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہی روانگی کرتے ہیں. کوئی بالکل نیا مجمع نہیں ہے کہ ایک ایک بات کی وضاحت کے آپ سب روانگی کارگزاری کرنے والے لوگ ہیں, ضلع کے چند لوگ ہیں. تو آپ کو روانگی میں ان کا اہتمام کرنا ہوگا. نقد جماعت نکالنی ہے. نقد جماعت نکالنے کے لیے ان کو مسجد میں لا کے بات کرنا. کیوں؟ کیونکہ تشکیل وہ محل کے اندر آسان ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تشکیل محل چاہتی ہے اور مسجد محل ہے اطاعت کا اور مسجد محل ہے فرشتوں کا. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے ان کی صفت اختیار کرتا ہے. تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے, اس کی صفت اس میں منتقل ہوتی رہتی ہے. خلاصہ ہے اس کا کہ جلیس کی صفت آتی ہے. تو فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو مسجد میں لے کے بیٹھو گے تو ان کے جلیس فرشتے ہوں گے. کون ہوں گے؟ فرشتوں کے ساتھ تم نے ان کو بٹھایا ہے اور فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ وہ اطاعت کرتے ہیں. کہ یہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی صفت فرشتوں کی صفت اس آدمی میں منتقل ہوگی. اس کی طبیعت کے اندر اطاعت آئے گی. اور بازار وہ غفلت کا ماحول ہے اور بازار میں شیاطین کا ماحول ہے. اور شیاطین کی فطرت کیا ہے کہ وہ عصیان پر ہے. وہ اطاعت قبول نہیں کرتے, عصیان پر رہتے ہیں. تو وہاں بات کی جائے گی تو وہاں اثر کم ہوگا, نافرمانی کا ماحول ہے. اس لیے فرماتے تھے لوگوں کو محنت کر کے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے اندر لاؤ اور مسجد میں ان سے بات کرو تاکہ ان کی طبیعت کے اندر اطاعت ہو. ہم خود اس کو دیکھیں گے. تو دونوں چیزیں ہیں کہ نقد جماعت نکالنی ہے وہاں سے, اس لیے اپنی جماعت کو بھر کے بھیجو. اگر آپ نے جماعت کے اوپر اس کا تقاضا نہیں ڈالا, اس سے بھرپور بات نہیں کی نقد جماعت نکالنے کی, تو یہ جماعت اپنے اعمال کے اندر پابند نہیں رہے گی. جماعت پابند نہیں رہے گی اور واپس آ کے بھی اس کے اندر کمزوری ہوگی. اس جماعت میں کمزوری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے نقد جماعت نکالنے کی محنت نہیں کی. اچھا, نقد جماعت نکالنے میں انسان کو سب سے پہلے تو تھکنا پڑتا ہے, پھرتا ہے, اپنا آرام قربان کرتا ہے. دوسرا کہ نقد جماعت جو نکلتی ہے اس کے لیے اس کو دعوت دینی پڑے گی. دعوت کیا دینی پڑے گی؟ کسی اس نے تاجر سے ملاقات کی ہے, کسی ملازم سے ملاقات کی ہے, کسی فارغ آدمی سے, سب کو آخرت کی بنیاد پہ اٹھانا پڑے گا. سب کو اللہ کی مدد کی بنیاد پہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جتنا تھک کر دعوت دے گا اللہ کے ہونے کی, تاجر کو کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا فائدہ وہ نکلنے میں ہے, کاشتکار سے کہے گا کہ تمہارا فائدہ نکلنے میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے, کسی کے پاس آدھا گھنٹے, یہ ہر تشکیل کے وقت لگا کے اس کو انفرادی دعوت دے کے تیار کرے گا تو اس کے اپنے اندر سرمایہ پیدا ہوگا. تشکیل تو اس کی ہو رہی ہے, جماعت وہاں ہونے کے لیے, لیکن یہ مضبوطی کے ساتھ لوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ 40 دن اس نے نقد جماعت بنانے میں وہ غیب کی دعوت دی ہے, اللہ کی مدد کی دعوت دی ہے. اور اگر یہ نئے سے نئے آدمی کو اگر ہم نے تشکیل میں نہیں ڈالا تو واپس آ کے اس میں کمزوری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دعوت نہیں دی. اس لیے اپنی جانے والی جماعتوں کو یہ خوب روانگی کی بات کہ تمہیں ہر کو بھیجا جا رہا ہے. نقد جماعت نکال کے لانی ہے اور جس حلقے میں تم جا رہے ہو تو اس میں 15 مسجدیں ہیں
اور جب تم چلے بعد آؤ تم 15 مسجدوں سے نقد 4 مہینے چلے کی جماعت نکل نہیں ہو، اس مسجد کے اندر اعمال دعوت شروع ہو گئے۔ اگر 20 جماعتیں ہماری 20 حلقوں میں کام کرتے ہیں تو کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں کوئی اعمال دعوت میں سے شروع نہ ہو گیا ہو۔ یہ اہتمام ہے آپ لوگوں کا سب کا، جس ضلع کو جو ضلع ملا ہے اپنی جماعتوں کو کبھی بھی روانگی کے بغیر نہ بھیجنا۔ ایک مجلس میں پوری روانگی نہیں ہو سکتی، 2 مجلس روانگی کریں اور پوری بات ان کے سامنے آئے۔ مرکزی مقام پہ جماعت کو بلاؤ، ہر ضلع کے اندر مرکزی مقام ہوگا، نہیں ہے تو مشورے سے بھی جماعتوں کی روانگی اس ہمارے مرکزی مقام سے ہوگی اور یہ ساتھی روانگی کریں گے۔ روانگی کرنے میں کوشش اس بات کی کرو ان ساتھیوں کو مقدم کریں جو بنگلے والی مسجد کے ماحول کے اندر زیادہ وقت گزارے ہوئے ہیں، جو بنگلے والی مسجد میں 2 ماہ یا متعدد بار آنا جانا رکھتے ہیں، ایسے ساتھیوں کی روانگی ہو تاکہ جو بنگلے والی مسجد کی بات ہے وہ ہمارے ساتھیوں کے سامنے آئے۔ مشورے والے ساتھی اس کا اہتمام کریں جو پوری بات اہتمام سے رکھ سکتے ہیں، اعزاز کے طور پر نہیں بلکہ کام ہے، ہمیں کام کھڑا کرنا ہے۔ ہر تقاضے پہ جانے والی جماعت سے روانگی کی بات ہو، وہ واپس آ گئی، کب واپس آئے گی اس کا علم آپ کے ضلع کے ذمہ داروں کو ہونا چاہیے کہ ہم نے جو جماعت بھیجی ہے کہ مالدہ کے 20 حلقے تو ان 20 حلقوں کے نام ہمارے پاس موجود ہو لکھے ہوئے، جس ضلع کو دیا کہ یہ 20 حلقے ہیں اس ضلع میں وہ آپ کے پاس ہے اور اس فلاں حلقے کے اندر جماعت وہ 10 تاریخ کو گئی ہے، اس کی واپسی اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو ہوگی، چلے کی جماعت ہوئی ہے تو آپ کی جماعت 15 تاریخ کو وہاں پہنچ جائے اگلے مہینے کی، کہ 5 دن پہلے اس جماعت کی واپسی سے پہلے آپ کی جماعت وہاں پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس حلقے کے اندر جس حلقے میں وہ جماعت تھی کہ 5 دن بعد جماعت واپس ہوگی تو اس سے پہلے یہ دونوں جماعتیں ساتھ میں رہ کے کہ کس سے کیا ملاقات ہوئی ہے، کس مسجد میں کیا کام ہوا ہے، یہ جماعت اس جماعت کو کام حوالے کر دے۔ یہ سنت ہے، جیسے بھی آپ کے سامنے مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت کو واپس جب بلایا جب اگلی جماعت روانہ کر دی، اور ہمارے ذمے اس نقشے کو زندہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو وجود دینا ہمارا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی ہے اگر ہم اس کو وجود دے دیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کرنے اولا میں اور ابتدا میں ہدایت کو زندہ کیا تھا، اللہ رب العزت آج بھی ہدایت کو زندہ کر دے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ فرماتے تھے کہ ہماری محنت کا مقصد یہ ہے ہم قربانی دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہد کو زندہ کر دیں۔ آپ کا جو نقشہ جوہد ہے، نقشہ محنت ہے، ہم اس کو وجود دے دیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے ہدایت کو وجود دے دیں۔ تو آپ نے جو محنت کی وہ اس طریقے سے کی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت اکثر حیات الصحابہ سے پڑھ کے سناتے ہیں کہ جماعت کو روانہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خلافت کی بڑی ذمہ داریاں کی، اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جماعت کا وقت پورا ہوا، جماعت واپس بھی آ گئی، تو پوچھا کہ تم واپس کیسے آ گئے؟ جب اگلی جماعت میں گئی تھی تو واپسی کیسے ہوئی؟ تو فرمایا اے امیر المومنین، آپ اس سنت کو بھول گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ ہمیں بھیج کر دوسری جماعت روانہ کرنا بھول گئے۔ یہ سنت ہے کہ ایک جماعت کی واپسی سے پہلے دوسری جماعت، اگر حلقے کے اندر علاقے کے اندر ایک ذمہ دار ہے، اس کو تقاضے ہیں تو وہ ایک جماعت تشکیل کرے کہ بھائی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے یہ اس بات کی نگرانی کریں گے کہ ہماری جماعتیں جو روانہ ہو رہی ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جاتی رہیں، ان کے رخوں کی ترتیب کے لیے کب جماعت کہاں بھیجنی ہے، حلقے کے مشورے سے اس کو دیکھیں۔ وہ ساتھی جو متفقہ ہیں وہ مشورے میں بات رکھیں کہ بھائی جو آپ نے ذمہ داری طے کی تھی پہلے حلقے میں جماعت بھیجی، اس کی واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم دوسری جماعت بھیجیں۔ لیکن ذمہ داری ہے، یہ کام ایک بوجھ ہے،
جو صلاحیتیں ہماری دنیا پہ لگتی ہیں وہ صلاحیتیں ہماری دین پر لگے. اچھا یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں, کوئی بھی مشکل چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح سے جماعتوں کو بھر کے بھیجیں گے, جو جماعت واپس آئی اس سے کارگزاری سنیں کہ کیا کام کیا. یہ اہتمام کے لیے ہے, ورنہ اگر کارگزاری اور روانگی نہیں ہوئی تو جماعتوں کے اندر ہلکا پن آئے گا. یہ تو اس حلقے کی ذمہ داری ہے جو مضبوط ہے. کمزور حلقہ بھی ایسا نہیں کہ ہم سارے ہو کر اب تو ہمارے لیے صرف جو ہے وہ مگراہٹ کام کرے گا, مگراہٹ کی ذمہ داری ہے, ایسے بھی کام نہیں ہوگا. جو کمزور حلقہ ہے ان ساتھیوں کو قربانی اور زیادہ دینی پڑے گی, ان کے ساتھ لگنا پڑے گا. تو مگراہٹ کی ذمہ داری بھی وہ دیکھیں مالدہ کے ساتھ ہی فارغ ہیں, تو جماعت کرے گی جو کرے گی, تو ایسے بھی کام نہیں ہوگا. کام جب ہوگا جب نصرت برابر کی ہو. جیسے مدینہ کے اندر انصار نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا کہ ادھر مہاجر سے ادھر انصار سے دونوں کی محنت لگی تو بات بنی. اسی طرح سے کہ یہ لوگ تو فارغ ہو کر آئے ہیں, لیکن ہم مشورے سے کیا مالدہ کا مشورہ ہے, اپنے مشورے سے نگرانی کرے. جو آپ کے یہاں جماعت چل رہی ہے کتنے ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ فراغت کے ساتھ وقت دے رہے ہیں؟ کوئی ساتھی ہے سالانہ سرمایہ والوں میں سے جو ایک چلہ ان کے ساتھ دے رہا ہے اس حلقے کا؟ ایک چلہ تو ترتیب میں باہر دے گا, ایک چلہ تقاضے پہ ان کے ساتھ دے رہا ہے. تو بھائی ایک چلہ نہیں دے سکتا, آپ نے مشورے سے طے کیا تو بھائی چلو 4 ساتھی 10 دن تقاضے پہ ان کے ساتھ دے دیں گے. تو یہ کمزور حلقے والوں کی ذمہ داری ہے, جماعت بھی ان کو تقاضا کرے. پھر دیکھو ترتیب کا چلہ تو آپ کو باہر جا کر لگانا ہے, ہم تو آپ کے تقاضے کا چلہ مانگ رہے ہیں. نہیں ہو رہا تو 10 دن کے لیے ہمیں 4 ساتھی دے دو. جماعت بھی ان کو تقاضے ڈالے ترغیب کے ساتھ, خوشامد کے ساتھ, کہ جب 2 قربانیاں ملیں گی تو نتیجہ آئے گا. ہم تقاضے رکھتے ہیں, کہیں بھی تقاضے رکھنے سے مت گھبرانا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ تقاضے رکھا کرتے تھے, استعداد کو نہیں دیکھتے تھے. آج کبھی کبھی بعض مرتبہ دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہری استعداد کو دیکھ کے ہم ہی گھبرا جاتے ہیں کہ ان کے سامنے تقاضا کیسے رکھتے ہیں. کہ نہیں, لوگوں میں استعداد ہے, ہم اپنی بات پوری رکھیں ان کے سامنے, یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت امت کے سامنے تقاضا رکھتے تھے 4 ماہ کا, جب لوگ 3 دن دینے والے نہیں تھے. جب اس بزرگ کے سامنے بات رکھی کہ ایسی محنت شروع کر رہے ہیں اور 3 دن اور 4 ماہ کے لیے لوگوں سے مطالبہ کریں گے, تو فرمایا کام تو بہت اچھا ہے, لیکن الیاس اس کو کرے گا کون؟ لوگ کون لوگ ہوں گے جو اپنا جان اور مال لگا کر اس کام کو کریں گے؟ تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے تقاضے رکھتے رہے, ایسا وجود دے دیا کہ آج سال, دوسرا سال, تیسرا سال لگاتے ہیں لوگ اپنا جان اپنا مال لے کے, کہ سالانہ 4 مہینے لگاتے ہیں, سالانہ 6 مہینے لگاتے ہیں, سالانہ 10 مہینے لگاتے ہیں. تو اللہ وجود دے دیتے ہیں. امت میں استعداد ہے, استعداد تو جب ظاہر ہوگی جب ان پہ تقاضا ڈالو گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی بات کو نیچے مت لانا, بات کو نیچے نہیں لانا, اپنی بات اوپر رکھنا جو رکھنے کی ہے. لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے اوپر آئیں گے, بات کو نیچے نہیں لانا, لوگ اوپر آئیں گے. اگر بات نیچے آئے گی تو اوپر کون آئے گا؟ تو اپنی بات اوپر رکھو. لوگوں میں استعداد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, جتنی استعداد ہے آگے بڑھیں گے. کسی ایک کمزور کو دیکھ کے مجموعے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. جیسے کل کارگزاری میں بات آ رہی تھی نا کہ 100 کلومیٹر ہے, تو 100 کلومیٹر تو 1-2 حلقے ہیں, اور اس کی وجہ سے 15 کو میں نظر انداز کر دیا کہ آپ تو کام شروع کرو, لوگ آئیں گے جن کو آنا ہے. آپ نے 2 کو بنیاد بنا کے 15 کی استعداد کی ضائع کر دی. یہ ہوتا ہے. اس لیے جو جماعت جائے وہ ان کو تقاضا کرے کہ ہماری نصرت میں ہم آپ کے حلقے میں ہمارا طے ہوا پورا چلہ لگائیں گے, حلقے والے ہمارا ساتھ دیں. اور حلقے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایک مرتبہ اگر کوشش کریں
मजबूत हल्के के चंद जिम्मेदार अपने मशवरे से इकट्ठा होकर चले जाएं, कमजोर हल्के के मशवरे में उन लोगों के साथ बैठें, यहाँ नहीं, यहाँ भी बैठेंगे, उनके मशवरे में भी जाएंगे अपने मशवरे से, अपने जिले के मशवरे में बात रखेंगे, हमें ये 2 जिले मिले हैं, इनके हल्के के मशवरे में जाए। और मशवरे की बात आ रही है तो हर साथी को भी फरिश्ता है कि मशवरे में जाकर उनके सामने कि हमें मिला है और वहां तफक्कुर करेंगे, उनके हल्कों का हाल लेंगे, ताकि पुराने साथियों के सामने वो तकाजे की नौयत हो, सिर्फ पर्दे में ना भेजा जा रहा हो, ये खुद इनका आंखों से लाकर देखा हुआ जमातें रवाना की जा रही है। आप भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 2 साल इस तरह से मेहनत कर लो, इंशाअल्लाह बंगाल के अंदर कोई कमजोर जिला बाकी ही नहीं रहेगा। सिर्फ 2 साल ऐसी मेहनत कर ले, आप खुद देखेंगे कि बंगाल का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि भाई ये कमजोर है, सब में इस्तेदाद है। सब अब हिंदुस्तान के सूबे दो हमें, तो हर जिला ये कहेगा हमें तो हिंदुस्तान के दूसरे अगला दो, हम अपने तकाजे, हमारे पास तो शहरों से इतनी जमाते हैं कि हम अंदर के तकाजे पूरे कर लेते हैं, हमें तो दूसरे सूबों के, और वो इस्तेदाद है जो हम कल देख रहे थे माशाअल्लाह। आपके यहाँ महाना अशरे वाले, सालाना 4 माह वाले, 3 दिन वाले बहुत हैं, उनके तकाजे डालो। अगला बार दफा जाया इसलिए भी होता है कि उनको तकाजे नहीं डाले जाते, ये अमला का जाया होने का सबब बनता है कि उनके तकाजे नहीं डाले, इसलिए बहुत सारे 4 माह वाले बैठ जाते हैं। मुतहर्रिक रखना अमले को, तकाजे न डालने की वजह से भी वो तबीयत के अंदर ताअत्तुल आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। इसलिए अपने साथियों के सामने तकाजे रखते रहो ताकि हमारा ये काम जिंदा हो। एक बात अभी साथी ने कही कि हम उनके महाना जोड़ में भी जाते हैं, महाना जोड़ में ना भेजो जिलों से, 1-2 मरतबा तो सही है कि भाई चले गए, उनको एक बार दिखा के आ गए, लेकिन कमजोर जिलों के महाना जोड़ को मत बनाए मुस्तकिल। कभी अल्लाह माशाअल्लाह हो गया उससे इनकार नहीं, लेकिन मुस्तकिल उनके महाना जोड़ में जाना उनको कभी काम पे फिर खड़ा नहीं होने देगा, वो खुद अपने महाना जोड़ करें, वो अपना उनका जिले का मशवरा है, जिले के मशवरे से अपने साथी को तय करें महाना जोड़ के लिए। आपकी मजबूत जमातें जो हल्कों के अंदर काम करनी है वो उसमें शरीक हो। आपने जो अपनी जमातें भेजी है मजबूत जिलों में, उनसे महाना जोड़ की पूरी बात करो कि महाना जोड़ क्या है। उन्होंने जमातें भेज रहे हैं 4 माह की चिल्ले की, इनको बता के भेजो कि महाना जोड़ क्या है। इन्हें चिल्ला भर चिल्ला एक हल्के के अंदर लगाना है, तो उनको बताना कि तुम देखो एक ही हल्के के अंदर पूरा चिल्ला लगाओगे तो उसमें 1 महीना तो आएगा। 1 महाना जोड़ का आपके सामने होगा, अपनी मौजूदगी में 1 महाना जोड़ कराना और महाना जोड़ की पूरी तरकीब बताओ। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक ही हल्के में रहना है और उस हल्के के अंदर महाना जोड़ भी करना है। तो महाना जोड़ क्या है? 3-4 आमाल का नाम महाना जोड़ है। बता दो आसान है या मुश्किल है? हमारी रवानगी की बात में ये सारी बातें मजबूती से आए, हमारी कारगुजारी में ये बातें मजबूती से आए। अगर रवानगी कारगुजारी में बातें नहीं आएंगी तो ये सारी बातें जाया हो जाएंगी। जो रवानगी वाले हैं वो लिखते हैं, रवानगी वाले साथी जो अपने अजला में करते हैं कि हमें क्या कहना है जमातों से, उस जमात से बात करें कि तुम जिस हल्के में तश्कील की जा रही है वहां महाना जोड़ भी देखना है। महाना जोड़ आप अपने यहां भी करते हो, इसी शक्ल को वहां जिंदा करना है। ये 4 अमाल हैं। तो पहला अमल तो उनसे बात करो कि देखो तुम जा रहे हो और ये कमजोर सा हल्का दिया है, तुम्हें मेहनत करनी है। पहले तो मेहनत करना, क्योंकि तुम चिल्ले भर रहोगे, पहले 25 दिन 20 दिन पूरा महीना मेहनत करना मसाजिद में, और मेहनत करके सब साथियों को जोड़ना। महाना जोड़ के लिए उन्हें बताना, देखो महाना जोड़ के लिए कोई मेयार मुतय्यन नहीं है, कोई कवायद नहीं है, हर नया पुराना इसमें आएगा। जिसके 3 दिन लगे हैं उसको भी दावत देनी है, जो जाहिरी में बाशरे हैं नहीं है उसको भी लाना है। कोई अगर हमारे मशवरे में बैठ रहा है लेकिन अभी उसने वक्त नहीं लगाया उसको भी लाना है। सारी पूरी मस्जिद वार जमात को दावत देनी है। ये कोई मशवरा नहीं है जहां 2 साथी चले जाए। हाँ, मशवरे में 2 साथी जाते हैं, ये महाना जोड़ पूरी मस्जिद वार जमात का जोड़ है, हर नए पुराने को लेकर आए। तो महाना जोड़ हर नए पुराने के लिए दावत है।
یہ بات الگ ہے کہ یہ وقتی حالات ہیں، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، تو وقتی چیزوں میں تو وقتی طور پر